بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ أرجو أن تكونوا على أحسن حال وأتم صحة. درسنا اليوم 67. في هذا الدرس سنبدأ بموضوع جديد وباب جديد، باب الطعام والضيافة. فتعالوا نستفيد من هذا الباب ونتعلم الكلمات والتعبيرات التي نحتاج إليها في المطعم وعلى المائدة وفي الضيافة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الطعام والضيافة. الضيافة نحن نعرف بمعنى الدعوة، الذي دعاك إلى الطعام فأنت مدعو تذهب وتجيب دعوته. قال لك تعال أنا أكرمك وأنا أقدم لك الطعام، أو جهزت لك الطعام. جهزت بمعنى أعددت، میں نے تیار کیا ہے آپ کے لیے کھانا. جہزت لك الطعام فتعال تأكل معنا، آئیے ہمارے ساتھ کھائیں. فمثل هذا على المائدة وجمل متداولة حول الطعام، حوار في مطعم المدرسة على المائدة. فتعالوا لنستفيد مع بعض. حول الطعام. رفيق يقول أنعمت صباحا، يعني جعل الله صباحك ذو نعمة أو ذا نعمة، في صباحك نعم كثيرة، أو صباحك سعيد وفيه الإنعامات والإحسان. فقال دلدار حييت، الله يعطيك الحياة، أن تكون حيا بإكرام وجزيت خيرا، أنت تكون مكرما عند الله والناس يحسنون إليك. فقال رفيق اشتد جوعي. الجوع بمعنى بھوک، اشتد من الاشتداد، من الشدة يعني ازداد. كثر، كثر بہت زیادہ ہو گیا. وكذلك ازداد، ازداد معنی زیادہ ہونا. اشتد جوعی. بشرنی، بشر یبشر، بشرنی مجھے خوشخبری دو. ما الذی احضرتہ، کیا چیز آپ نے حاضر کی ہے. من البیت یعنی ما هو الطعام الذي اتیت به من البیت. ما هو احضر یحضر، حاضر کرنا، ساتھ لے کر آنا، پیش کرنا. احضر. ماذا احضرت؟ احضرت فطیرة، میں تو پراٹھا لے کے آیا ہوں. مثل هذا. فقال دلدار جئت من البيت بشطيرة بيض وفطيرة. بشطيرة بيض یعنی ایک انڈا اور ایک پراٹھا. وشيء من السلطة، اور تھوڑے بہت میں نے سالاد. سلطة سالاد الذي يؤكل مع الطعام. فما جئت بشيء كثير إلا بالبيض. بيض بيضة، بيضة معنی انڈا، فطیرہ پراٹھا. وشيء من السلطة، اور تھوڑی سی سالاد ہے. فقال رفیق جيد، بہت اچھے. سوف أشاركك قبل أن تدعوني. سوف عن قریب، أشاركك میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گا کھانے میں. قبل أن تدعوني اس سے پہلے کہ آپ مجھے دعوت دیں، یعنی بدون الدعوة، بدون ان تقول تعال کل معي انا سآكل معك، میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا. بدون ان تدعوني. فقال دلدار لا یا عزیزی، ایسا نہیں ہے میرے دوست. کل یأکل طعامہ، ہر کوئی اپنا کھانا کھاتا ہے. کل معنی کل واحد. کل طالب یأکل طعامہ، اپنا کھانا کھاتا ہے. لأن طعامی، کیونکہ میرا کھانا، علی قدر حالی، تو میرے لیے کافی ہے. على قدر حالي يعني أنا آكل فطيرة واحدة، أنت تأكل معي، فهذا لا يكفيني. فطيرة واحدة لرجل واحد ولطالب واحد، أنت لا تأكل هذا على قدر حالي وهذا يكفيني، یہ میرے لیے کافی ہے، أنت لا تشاركني. فقال رفيق تبا لك من بخيل، ہلاکت ہو تبا لك،
آپ کے لیے ہلاکت ہو، من بخیل کہ آپ اتنے بخیل ہیں۔ فقال لا تخف، ڈرو مت، فسوف اقاسمک طعامی، اقاسمک میں بھی اپنا کھانا تمہارے ساتھ تقسیم کروں گا، قاسم یقاسم، طعامی ساقاسمہ معک فلا تخف اعطنی من طعامک وسأعطيك من طعامي، هذا هو المقصد۔ فقال دلدار وبأي طعام جئت من البيت، کس کھانے کے ساتھ آئے ہو، کیا کھانا تم لے کر آئے ہو، جئت من البيت بأي طعام، فقال أحضرت كل ما تشتهيه نفسك، أنا أحضرت كل شيء تشتهيه نفسك، النفس مؤنث لذلك جئنا بفعل واحد مذکر غائب، تشتهيه نفسك أحضرت، ويسيل له لعابك، يسيل فعل، لعاب فاعل، لعاب معناه الذي يكون في داخل الفم، يعني نقول له لعاب الدهن، هذا يعني هذا يخرج ويسيل من فمك، يسيل معنى بهنا، أنت إذا تسمع اسم هذا الشيء أو اسم هذا الطعام سيسيل لعابك، آپ کا لعاب بھی جاری ہو جائے گا، أنا جئت بطعام جيد۔ فقال لا تموه علي، لا تموه علي بمعنى لا تخدع، ولا بمعنى لا تستر، وأخبرني بصراحة، مجھ سے مت چھپاؤ، لا تموہ علیہ میرے سامنے بات گول مٹول نہ کرو، موہا یموہ تمویہ کسی چیز میں شائبہ پیدا کرنا، لا تموہ علیہ واخبرنی مجھے بتا دو، بصراحت صراحت کے ساتھ، ما الذی احضرتہ کیا چیز لے کر آئے ہو، فقال یا لک من شکاک کتنے آپ شکی ہو، شکاک کتنے آپ شکی ہو، لقد احضرت شرائح الفرنی وزبدہ، شرائح الفرنی وزبدۃ میں تو ڈبل روٹی اور تھوڑا سا زبدہ، زبدہ کہتے ہیں مکھن کو، مکھن لے کر آیا ہوں، اور کچھ میں شرائح الفرنی یعنی ڈبل روٹی بریڈ، وقلیلا من الجبن جبن پنیر وعسلا اور شہد، شرائح الفرنی وزبدہ وقلیلا من الجبن وعسلا اور تھوڑا سا شہد لے کر آیا ہوں۔ فقال ان کان حقا ما تقول، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ حق اور سچ ہے، ان کان حقا ما تقول فحری بک، حری بک ای یلیق بک، تو آپ کے لیے مناسب ہے اور آپ لائق ہیں، فحری بک ای فیجوز لک آپ کے لیے جائز ہے، فحری لک ای فیناسبک آپ کے لیے مناسب ہے، ان تشارکنی کہ آپ میرے ساتھ شریک ہو جائیں، وجدیر بی ان اقبل اور میرے اوپر جدیر یعنی میں زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ میں آپ کو شریک کرنے پر راضی ہو جاؤں، رضامندی کا اظہار کروں، ان اقبل کہ میں قبول کر لوں۔ هل انتم تفهمون؟ انا اتکلم بالاردیہ كذلك حتى أنتم تفهمون جيدا، وإلا أستطيع أن نتكلم 100% بالعربية، وجدير وحري وواجب ويليق بشأني أن أقبل، طيب فتعالى تشاركني لا باس ولا حرج في ذلك، فقال ها بدأت تمطق، فقال له هنا بدأت تمطق معناه چٹخارے لینا اور مزے سے کھانا، بدأت تمطق، لا تفرح خوش مت ہو، فرح یفرح خوش ہونا، فلا اعطینک الا بقدر ما تعطینی میں آپ کو نہیں دوں گا مگر اتنی مقدار جتنا آپ مجھے دے رہے ہیں، فلا اعطینک میں ضرور بالضرور آپ کو نہیں دوں گا، الا بقدر ما تعطینی من طعامک ای مما جئت به، فقال افرش، ماذا قال؟ فقال له افرش السفرہ، سفرہ معنی دسترخوان بچھاؤ، افرش فرشا یفرش بچھانا، وتوکل علی اللہ اللہ پہ توکل کرے، وان شاء اللہ نتفاہم علی المائدہ
نحن نتفاہم یعنی ایک دوسرے کو سمجھا دیں گے اور ایک دوسرے سے ایک آپس میں یعنی مذاکرات کر لیں گے یا مذاکرہ کر لیں گے علی المائدہ انشاءاللہ لا باس تعالی. فقال حسنا كما تقول جيد ستعلم كذلك. حسنا ستعلم أينا أشطر. أينا أشطر معناه كأينا أمكر وأينا بالاردیہ نقول چالاک. ستعلم آپ جان لیں گے اینا ہم دونوں میں سے اینا ہم دونوں میں سے اینا اشطر کون چالاک ہے من الآخری دوسرے سے علی المائدتی دسترخوان پر. فهذا هو الحوار الذي يتعلق بالطعام. فمثل هذه الجمل لابد أن نستعملها على المائدة حتى نترقى في اللغة العربية. والسلام عليكم.